خوشی وہ خوشی ہے جس خوشی میں انسان کا دل مطمئن رہے. دل کا مطمئن رہنا خوشی کے لیے ضروری ہے. اگر دل ہی مطمئن نہیں ہے تو پھر اسے خوشی نہیں کہا جاتا، اسے تو ریا کہا جاتا ہے، دکھاوا کہا جاتا ہے. خوشی کے وقت دل کا مطمئن ہونا یہ خوشی کے لیے ضروری ہے. اگر دل مطمئن ہے آپ کا تو آپ جو ہے واقعی آپ تمام کے لیے اور ہم تمام کے لیے یہ عید کا دن ہی ہے. کیونکہ عید خوشی کو کہتے ہیں. عید جو مشہور ہے آپ بھی سنتے ہیں، عید جو ہے خوشی کو کہتے ہیں، لوٹ کر آنے کو اصطلاح میں جو ہے خوشی کو کہتے ہیں. چونکہ جو ہے آج کا دن ہم تمام کے لیے خوشی کا دن ہے. الحمدللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہم منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لیں. کیونکہ اگر وہاں سے اگر قبولیت ہو گئی تو پھر وہ قبولیت حضور کے پاس بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبولیت. اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر قبولیت ہو گئی پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی قبولیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین، محبوبان خدا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ چہیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ انہیں بہت زیادہ چاہتا ہے. اولیاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہوا کرتے ہیں. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ تو اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اللہ نے آپ کو اولیاء کے درمیان سرداری عطا فرمائی ہے. سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ بہت ہی مقرب، بہت ہی پیارے، بہت ہی لاڈلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستوں اور بزرگوں، آپ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کے اندر بے انتہا محبت، خوف الہی بھی بے انتہا خوف الہی، محبت رسول آپ کے اندر بے انتہا وہ بھی. یعنی آپ نے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے جیسی چاہت رکھی، اولیاء میں یہ نادر بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی محبت اور اپنا عشق عطا فرمایا. اور جس بندہ خدا کو اللہ اس کے رسول کا عشق حاصل ہو جائے، اگر کوئی عام ہے پھر اسے عشق خداوند قدوس نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے، فرماتے ہیں کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے، اس کا جہاں ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ جگہ عرش کے سامنے ناز کرتی ہے، عرش کے مقابل ناز کرتی ہے. ناز کرتی ہے کہ مجھ میں بھی کوئی بیٹھا ہے، مجھ میں بھی کوئی بیٹھا ہے.
क्योंकि दोस्तों और बुजुर्गों, जो खुदा का मुकर्रब होता है, जो खुदा का महबूब होता है, जो खुदा का दोस्त होता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे ऐसी मोहब्बत फरमाता है, ऐसी मोहब्बत फरमाता है, उसकी जिंदा मिसाल हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला। ये मोहब्बत इलाही ही है कि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला आप जब बचपने में मदरसे को जाते तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ फरिश्तों को रखा था। फरिश्ते आपको मदरसा ले जाते थे। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ फरिश्ते होते थे, बैठते थे, जाकर मदरसा खत्म होने तक बैठते थे, मदरसा खत्म होने तक बैठते थे। बैठकर जो है, देखो दोस्तों और बुजुर्गों, फरिश्तों का काम इबादत है, फरिश्तों का काम बंदगी है, फरिश्तों का काम खुदा को याद करना है। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला आप जब मदरसे जाते तो आपके साथ जो है एक फरिश्ते रहते थे। बहुत दिन तक चलता रहा। आपने अक्सर सुना है 11वीं शरीफ के वास के दौरान में से ये बातें, अब ये दीगर जगह भी आप सुने होंगे कि जो है जब हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला आप जब मदरसे जाते तो उस वक्त जो है आपके साथ एक हमेशा रहते थे। वो एक मरतबा जो है हुजूर गौस पाक आप फरमाते हैं कि ऐ शख्स, तू इतना मेहरबान मेरे साथ है, हर दिन मेरे साथ आता है, जाता है, मुझे मदरसे में बैठाता है, बैठता है, फिर उसके बाद जो है मुझे घर तक छोड़कर चले जाता है। बता तो सही तू कौन है, बता तो सही तू कौन है कि हर दिन मेरी खिदमत करता है, मुझे घर से लेकर मदरसे को जाता है, फिर मदरसे में बैठने के बाद वहाँ जो है फिर सबक ख़त्म होने तक मेरा इंतज़ार करता है, एक कोने में बैठा रहता है। फिर जब सबक ख़त्म होता है, फिर जब मैं घर का इरादा करता हूं तो मुझे अपने साथ घर लेकर आता है। इतना मेहरबान तू है, बता तो सही तू कौन है। वो शख्स क्या कहता है, कहे अब्दुल कादिर जिलानी, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, तुम्हारी खिदमत के लिए आया हूं। मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और तुम्हारी खिदमत के लिए आया हूं। दोस्तों और बुजुर्गों, अब थोड़े जहन इधर उधर रहते, उन्होंने सोचते हैं फरिश्ता हुजूर गौस पाक की खिदमत करने आता, फरिश्ता हुजूर गौस पाक की तुमना को रिज़्क कौन देता, फरिश्ते से लाख उंडलते हैं। नहीं, सुबह के टाइम में घर में लाके फरिश्ते डालते हैं, रिज़्क देने वाले तुम्हारी खिदमत में फरिश्ते रहते हैं, तुम्हारी खिदमत में भी फरिश्ते होते हैं, इंसान की खिदमत करते हैं फरिश्ते, उसे रिज़्क देना, उसके वास्ते इंतज़ाम करना, उसे हिफाजत करना, उसे जो है हादसा से बचाना, ये फरिश्तों का काम हुआ करता है, जो फरिश्ते हमारे साथ मुकर्रर होते हैं। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मामला अलग है, हुजूर गौस पाक का मामला अलग, आम लोगों का मामला जुदा। हुजूर गौस पाक का, आम लोग तो कहां चले गए, औलिया का मामला जुदा है, हुजूर गौस पाक का मामला जुदा है। औलिया अल्लाह का मामला जुदा, हुजूर गौस पाक का मामला उससे भी जुदा है। आप पूछते हैं कि आप कौन है, वो कहते हैं मैं फरिश्ता हूं, खुदा के यहां से मैं आपके लिए मुकर्रर हुआ हूं। दोस्तों और बुजुर्गों, फरिश्तों का काम इबादत करना, फरिश्तों का काम खुदा की बारगाह में न्यासबंदी के साथ रहना, फरिश्तों का काम खुदा की याद में रहना। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े वली कामिल हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि औलिया की सोहबत तलाश करो, फरमाते हैं औलिया की सोहबत तलाश करो। दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे लिए हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आपकी वलायत सारों को जो है ढांप कर रखी है, आपकी वलायत। आप खुद फरमाते हैं मेरे मुरीद अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, वहां से पुकारे तो मैं वहां से उसकी मदद करता हूं। अल्लाह ने उन्हें वैसे बनाया है, अल्लाह ने उन्हें वो ताकत और क़ुव्वत अता की। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि औलिया की सोहबत तलाश करो, इस वास्ते कि औलिया की सोहबत में
اگر یک لمحہ بیٹھ جاتے ہو اولیاء کی صحبت میں، اگر یک لمحہ بیٹھ جاتے ہو تو خدا کی بارگاہ میں تم 100 سال تک سجدہ ریزی کرتے رہو، خدا کی بارگاہ میں 100 سال تک سجدے میں رہو، 100 سال کا سجدہ ایک طرف، ولی کی سنگت ایک لمحے کی ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ہم غلاموں کا یہ ایقان ہے، ہم غلاموں کا یہ یقین ہے کہ ہم جس عبد القادر کو یاد کرتے ہیں وہ یہاں زندہ موجود ہے۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، غوث کا دامن، غوث کا دامن۔ کیوں کہ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا عبد القادر اپنے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں۔ بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ ماں اپنی اولاد کو کچھ دیر کے لیے دور کر سکتی ہے، عبد القادر جیلانی تو وہ ہے، فرماتے ہیں کہ تیری ادھر نکلے میں حاضر ہوں تیرے لیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ غوث کا دامن، غوث کا دامن، حق ابو بکر، حق ابو بکر۔ سیدی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، ہمارا اس بات پر یقین ہے۔ کیوں دوستو اور بزرگوں، اولیاء اللہ انتقال نہیں کرتے، وہ تو جو ہے اولیاء اللہ مقام بدلتے ہیں، اولیاء اللہ مقام بدلتے ہیں۔ اولیاء جب زمین پر ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان جو ہے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب قبر میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں ان کے لیے ساری چیزیں کھل جاتی ہیں، وہاں حجاب نہیں ہوتا۔ حضرت اولیاء اللہ جب وہ ان کا حال دیکھو آپ، یہ جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید تھے، آپ کے ایک مرید تھے، ہم سب بھی حضور غوث پاک کے ہی مرید ہیں۔ نسبت، ارادت مانا چاہت، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضور پاک فرماتے ہیں انت مع من احببت، یعنی قیامت کے دن تیری چاہت جس کے ساتھ ہو جائے، وہاں نہیں یہاں، وہاں نہیں، وہاں تو سب مارے مارے پھرتے رہیں گے، کام بڑا کیا دکھا وہاں گھس جائیں گے، وہاں نہیں لیتے، وہاں نہیں یہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جس سے محبت رکھتا ہے، تو جس سے چاہت رکھتا ہے، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ رہے گا۔ ہم اگر حضور غوث پاک کو چاہتے ہیں، یقیناً ہم دل سے چاہتے ہیں، حضور غوث پاک کو ہم دل سے چاہتے ہیں، اور حضور غوث پاک پہ ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک پہ ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ دوستو محبت اسی کا نام ہوا کرتا ہے، محبت قربانی کا ہی نام ہے، محبت قربانی کا نام ہے۔ قربانی دے کر حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر ہم تمام کو بسایا، ورنہ اتنا اچھا ٹھکانہ چھوڑ کر کیوں آتے تھے؟ اتنا اچھا ٹھکانہ چھوڑ کر آپ کیوں تشریف لاتے دنیا میں؟ آپ وہیں رہ جاتے تاکہ وہیں نہیں محبت دوستوں اور بزرگوں، ایک تڑپ، ایک شوق۔ جنت میں آپ کبھی نہیں روئے،
لیکن زمین پر اترنے کے بعد 300 سال تک آپ کبھی خاموش نہیں بیٹھے, کبھی خاموش نہیں بیٹھے. کیوں دوستو اور بزرگو؟ محبت ویسی چیز ہے, طرب عشق ویسی چیز ہے کہ وہ عاشق کو خاموش بیٹھنے ہی نہیں دیتی. عشق اور محبت یہ ایسی چیز ہے, مشہور ہے, عشق اور مشک چھپانے سے نہیں چھپتا. عشق اور مشک چھپانے سے نہیں چھپتا, نہ عشق چھپتا ہے نہ مشک. مشک مانا ایک عطر ہوتا ہے, مشک ایک عطر ہوتا ہے, ہرن کے جو ہے ناف میں ہوتا ہے, گلے میں ہوتا ہے, جو بھی ہو. مشک جو ہے ایک عطر ہوتا ہے. مشک کی خوشبو بہت تیز نکل گئی تو جو ہے آپ لگائے تو دنا تک آپ کے اندر مہک رہتی, خوشبو رہتی. ویسے بہت اعلیٰ خوشبو, بہت قیمتی عطر. مشک مشہور ہے. مشک عام باشد کہ خود ببویت نہ کہ عطار بگویت. کہتے ہیں مشک وہ ہے جو خود خوشبو دے, نہ کہ عطار بولے کہ جو ہے یہ مشک ہے, اگر یہ مشک ہے اگر بولنے کی ضرورت نہیں. وہ مشک خود بخود انہیں کیا کرنا, خوشبو دینا. مشک عام باشد کہ خود ببویت نہ کہ عطار بگویت. یعنی مشک اور عشق دونوں چھپے سے نہیں چھپتے. ایک دنیا کا عاشق ہوتا ہے, ایک مولا کا عاشق ہوتا ہے. کیونکہ مجاز حقیقت ہر جگہ ہے یہ چیز, حقیقت مجاز ہر جگہ ہے یہ چیز. اصل میں بارش اللہ برساتا ہے, لیکن مجازن جو ہے بادل برساتے رہتے ہیں. حقیقت میں جو ہے پودے فصل اللہ اگاتا ہے, لیکن مجازن میں زمین اگاتی رہتی ہے. حقیقت اور ایک مجاز یہ چیز ہوا کرتی ہے. حقیقت اور مجاز, حقیقت اور مجاز. تو حقیقت جو ہے بہت اعلیٰ ہوتی ہے. حقیقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اس لیے بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر جو حقیقت رکھتے ہیں, اگر ہم اس حقیقت کو بادشاہوں کے سامنے ظاہر کر دیں تو بادشاہ وہ حقیقت حاصل کرنے کے لیے تلواروں سے ہمارے ساتھ جنگ پر نکل آ جائیں. اولیاء اللہ کے پاس حق اور حقیقت اس اعتبار سے ہوا کرتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام آپ زمین پر اتر آئے. محبت دوستوں اور بزرگوں, ویسا ٹھکانہ چھوڑ کر. کیوں کہ فرما بردار اور نافرمان اولاد میں دونوں ہونے والے تھے. فرما بردار بھی ہوں گے, نافرمان بھی ہوں گے, اور جنت خدا کے چاہت کی جگہ ہے, وہاں نافرمانوں کا ٹھکانہ نہیں ہے. اور دنیا میں سب کے لیے جگہ ہے, اپنوں کے لیے, پرائیوں کے لیے, غیروں کے لیے, سب کے لیے جگہ. دنیا میں سب کے لیے جگہ ہے. یہاں جو صحیح سوار ہو کر نکل گیا, جس کی سواری اچھی وہ پار پڑ گیا, جس کی سواری لنگڑی اس کا سفر بھی. سواری اور سفر یہ جو ہے بہت اہم چیز. سفر اور سواری, سواری مضبوط ہو اور سفر اچھا ہو, مدینے کی طرف ہو. سواری اچھی ہو, سفر بغداد کی طرف ہو. سواری اچھی ہو, سفر مکہ کی طرف ہو. سواری اچھی ہو, سفر اجمیر کی طرف ہو. سواری اچھی ہو, سفر گلبرگہ کی طرف ہو. سواری اور سفر کی وجہ سے مسافر جو ہے اس کا حال بدلتا رہتا ہے. سواری اور سفر یہ دونوں کا لحاظ بہت زیادہ. سواری بھی اہم اور سفر بھی اہم.
جس کی سواری اچھی اور جس کا سفر بہتر، سفر کا ٹھکانہ اچھا، وہ مسافر بہتر۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سواری عطا کی ہے وہ کون سی سواری ہے؟ غلامی کی سواری ہے، غلامی کی سواری ہے۔ غلامی کی سواری پر سوار ہو کر ہمارا سفر کہاں کا ہے؟ اجمیر، بغداد، مکہ، وہاں سے مدینہ، پھر وہاں سے ہمارا سفر خدا کے پاس۔ اولیاء اللہ کا جو سفر ہوا کرتا ہے، محبان خدا کا جو سفر ہوا کرتا ہے، وہ خدا کی طرف ہوا کرتا ہے، خدا کی طرف سفر ان کا۔ اسی لیے دوستوں اور بزرگوں، ایک شخص آ کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کرتا ہے کہ آپ جو ہے خدا کی شان بیان کیجیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس کے جیسا نہ اس کے نہ جیسا، یہ دونوں نہیں ہیں، وہ ویسا ہے۔ پھر تشریح میں فرماتے ہیں کہ نہ اس کے نہ جیسا نہ اس کے ویسا بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد اکثر اولیاء اللہ ہو کے ذریعے سے کیے، وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے۔ آپ نے تین یا چار سال پہلے آپ نے سماعت کیا تھا 11ویں شریف میں، آپ کو جو ذکر ہوا لا ہوا کرتے ہیں، آپ لوگ کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہوا لا ہوا الا ہوا وہی ہے لا ہوا کچھ نہیں ہے، الا ہوا مگر وہی ہے، ہوا وہی ہے یعنی اللہ ہی ہے۔ اسی لیے انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں خوب ڈبو دیتے ہیں، عشق خدا ان کے اندر سمندر در سمندر بھرا ہوا ہوتا ہے، عشق الہی ان کے اندر ایسے موجیں مارتا رہتا ہے کہ اگر کوئی اس عشق کے سمندر کے قریب سے بھی گزرتا ہے تو بے خود ہو کر گر جاتا ہے۔ عشق الہی اولیاء کے اندر ایسا سمندر دوستوں اور بزرگوں، وہ سمندر بہت اعلیٰ، رب تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق اولیاء کے اندر جو ہوا کرتا ہے، سارے لوگوں کے اندر رہنے والے عشق کو اکٹھا کیا جائے اور ایک ولی کے اندر رہنے والے عشق خدا کو ایک طرف رکھا جائے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ ساروں کا عشق ہلکا ہو جائے گا اور خدا کے چاہنے والے ولی کامل کا عشق بھاری ہو جائے گا۔ ساری دنیا والے خدا کو جو چاہیں، خدا سے جتنی محبت کریں، تنہا اللہ کا ایک ولی اتنی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب سمجھو آپ، مقام ولایت بہت بڑی چیز ہے۔ خداوند قدوس کا اس کے اندر جو عشق، اس کی جو محبت ہوتی ہے، وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے دوستوں، بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ وہ خدا کی بارگاہ سے ایک لمحہ بھی اپنے آپ کو غافل کر دے، اپنی موت تصور کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا حال یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک لمحہ بھی خدا کی بارگاہ سے غافل ہو جائیں،
وہ اپنے آپ کو مردہ شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں مر گیا. کیوں؟ کہ ایک لمحے کے لیے مجھ سے غفلت ہو گئی. حضرت غوث پاک کے ایک مرید تھے. آپ جو ہے آپ کے بارے میں آپ اتنا زیادہ آپ پر غلبہ تھا کہ آپ کو جو ہے کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں دیکھتے رہتے تھے. آپ کہیں سوئے رہتے تھے, آپ کہیں بیٹھے رہتے تھے. کوئی دیکھتا تو آپ کہیں کھاتے رہتے تھے, کوئی دیکھتا کہیں تو آپ جو ہے بیٹھے رہتے تھے, یا جو ہے اوڑھ کر کمبل اوڑھ کر سوتے. یہ آپ کا حال تھا. لوگ آ کر, چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی شریعت کے بہت زیادہ پابند, آپ شریعت کے بہت زیادہ پابند. دیکھو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ شریعت کے بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے اوقات کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اپنے وقت کی حفاظت کس طرح میں اپنے وقت کی حفاظت کروں, کس طرح اپنے وقت کی حفاظت میں کروں, ان کی یہ آس ہوا کرتی ہے. تو آ کر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے جو مرید ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. انہیں کیا تھا؟ کشف صوری حاصل تھا. انہیں کشف صوری یعنی صورتن, چہرے کو بولتے ہیں, شکل و صورت کو بولتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی ان کا حال یہ تھا کہ جو ہے وہ ایک لمحے میں یہاں بھی رہتے تھے, وہاں بھی رہتے تھے, وہاں بھی رہتے تھے, وہاں بھی رہتے تھے, وہاں بھی رہتے تھے, مختلف جگہ وہ رہتے تھے. لوگ جب دیکھتے تھے کہ یہ جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں. دیکھو دوست, یہ آڑ بنا کے کوئی نماز چھوڑنے والا جو ہے اپنے آپ کو صحیح نہیں ثابت کر سکتا. کہاں بھی تم یہ سن کو جو ہے نئی نماز پڑھے تو برابر ہی چلو, نہیں, نماز نہیں پڑھی تو نہیں وہ کام پڑھ رہی کیا کہ ہے, نہیں, نماز پڑھنا وہ مقام پر آ گیا تو اللہ اسے ایسی توفیق دیتا. سنو آپ, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر شکایت کرتے ہیں کہ سیدی آپ کے جو فلاں مرید ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اولیاء کے سردار, عاشق خدا, محب خدا, محب رسول, اللہ اس کے رسول کی ذات میں فانی, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سن کہ تجھے وہاں مغالطہ ہو رہا ہے, اس واسطے کہ تو جس کی بات کر رہا ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سر کو سجدے سے جدا نہیں کرتا. وہ ہر لمحہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. تجھے جو دکھائی دے رہا ہے وہ تو ایک اس کا دوسرا جسم مثالی ہے, اس کا ایک جسم مثالی ہے وہ دوسرا. سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے آپ کی شان و عظمت آپ کی دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہر وقت سجدے میں رہتا ہے. اسی طرح ایک جو ہے آپ کے اور ایک مرید تھے, حضرت عمر حریقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ جو ہے حضرت عمر حریقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ ایک مرتبہ جو ہے آپ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کبوتر جو ہے اللہ کی تسبیح کر رہا تھا. کبوتر جو ہے اللہ کی, دیکھو پرندے بھی خدا کی تسبیح کرتے ہیں, پرندے خدا کی تسبیح کرتے ہیں. ہر ایک آواز میں خدا کی تسبیح ہوا کرتی ہے. ہر آواز جب نکلتی ہے تو اس میں خدا کی تسبیح ہوا کرتی ہے. پرندے جب چہچہاتے ہیں تو اس میں بھی خدا کی تسبیح ہوا کرتی ہے. جس بندے پر خدا یہ عقدہ کھول دیتا ہے, یہ گتھی کھول دیتا ہے, اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب پرندے سے خدا کی تسبیح سنتا ہے تو اس کا دل بھی وہی تسبیح کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کیا تھا, ان خواب میں دیکھے کہ
کبوتر جو ہے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور خدا کی تسبیح سننے کے بعد ان کے اندر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. کبوتر کے ذریعے سے جب انہوں نے تسبیح سنی وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. ارادہ کرتے ہیں کہ اب مجھے اپنی گناہوں کی زندگی چھوڑ دینا چاہیے, اب مجھے اپنی گناہوں کی زندگی چھوڑ دینی چاہیے اور مجھے پاک باز بننا چاہیے. اس کے لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں کسی ایک نیک اللہ کے نیک بندے کی تلاش کروں, میں ایک نیک کی تلاش کروں اور جا کر اس کے یہاں رہوں تاکہ میرے اندر پاکیزگی پیدا ہو, میں اس کے پاس کچھ وقت گزاروں جس کے ذریعے میرے اندر پاکیزگی پیدا ہو. جب یہ کہتے ہیں یہ خیال سے نکلتے ہیں, راستے میں جو ہے ایک نورانی شکل والے ملتے ہیں, حضور غوث پاک کے زمانے کا ہے. راستے میں ایک نورانی شکل والے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ جو ہے سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا عمر حریقی, اے عمر حریقی تم پر سلام ہو, اے عمر تم پر سلام ہو. سلام کرتے ہیں, یہ جو ہے وعلیکم السلام کہتے ہیں, جواب دیتے ہیں. بعد میں خیال آتا ہے میں جواب دیا لیکن میرا نام انہیں کیسا معلوم ہوا, میں جواب دیا لیکن میرا نام کیسے معلوم. فوراً پکڑ لیتے ہیں, قسم دیتے ہیں کہ اے بندے خدا تجھے خدا کی قسم تو یہ بات مجھے بتانا ضرور کہ تجھے میرا نام کیسے معلوم ہوا. آمین. تجھے میرا نام کیسے معلوم ہوا اور تو ہے کون؟ میں تو تجھے نہیں جانتا گاؤں والا, میں تو تجھے نہیں جانتا, لیکن تو ہے کون جو مجھے پہچان بھی لیا اور مجھے سلام بھی تو نہیں کیا, میرا نام لے کر سلام کیا. وہ نورانی شخص کہتا ہے کہ اے بندے خدا سن, میں خضر ہوں. آمین. میں خضر ہوں. آمین. دیکھو آمین. سیدی غوث الاعظم دستگیر کی نگاہ کیسی ہے اور آپ کا عالم کیا ہے. آمین. کہتے ہیں کہ میں خضر ہوں. آمین. پوچھتے ہیں پھر آمین. آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج صبح میں شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوا تھا, حضور غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہوا. خضر علیہ السلام وہ ہیں کہ جہاں آپ کی سواری قدم رکھتی ہے وہاں زمین زندہ ہوتی ہے, آج بھی اس جگہ فوراً ہریالی اگاتی ہے. خضر علیہ السلام کی سواری کے قدم جہاں نشان پڑتے ہیں وہاں آج بھی ہریالی اگاتی ہے. آپ کا نام خضر یعنی ہریالی, وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. خضر علیہ السلام کا آپ کی سواری کا قدم جہاں گرتا ہے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. ایسی عظیم ہستی حضور غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. آمین. فرماتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر کی مجلس میں تھا, مجھ سے انہوں نے کہا کہ اے خضر فلان جگہ پر جاؤ, آمین. ایک بندے خدا ہے, آمین. اس کا ارادہ ہوا ہے آمین. کہ وہ ایک آمین. نیک شخص سے ملاقات کرے. اس کا ارادہ ہوا ہے کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس پہنچے, آمین. توبہ و استغفار کرے, اپنے زندگی کو بدلے. پھر انہوں نے کہا, خضر علیہ السلام کہتے ہیں, انہوں نے کہا آمین. کہ اس نے خواب دیکھا ہے. آمین. اس نے خواب دیکھا ہے. آمین. خواب میں پرندوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے جس کے ذریعے سے اس کا دل بھر آ گیا ہے, اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے. تم اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے اس کے مقصود تک, اس کے ارادے تک میں پہنچا دوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو دوستو اور بزرگوں, پھر جب حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں انہیں لے کر آتے ہیں خضر علیہ السلام, جب خضر علیہ السلام لے کر آتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرحبا مرحبا, آنے والے کے لیے خوش آمدید ہو, آنے والے کے لیے برکت ہو, کیونکہ آنے والا ایسا ہے کہ اللہ نے
پرندوں کے ذریعے سے اسے ہدایت کی جگہ تک پہنچایا، پرندوں کی تسبیح سے اسے ہدایت کی جگہ تک پہنچایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دیکھو آپ جو ہے انہوں آرام کر رہے ہیں، نیند میں ہے، آپ نیند کو بھی جان رہے ہیں، پھر نیند میں جو خواب دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے اپنی خانقاہ سے وہ خواب بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا نیند بھی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو دیکھنے والا سوتے والے شخص کو، سوتے شخص کو دیکھ سکتا ہے، سوتا شخص کیا خواب دیکھ رہا ہے، کہاں پہنچ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے کیا؟ نہیں دیکھ سکتے۔ سونے والا کیا دیکھ سکتا ہے؟ انہیں جو ہے چلا کے اٹھا تو کیا ڈر کو اٹھا رہے گا، ہنستے ہنستے اٹھا تو کیا بھی خوشخبری دیکھ کو اٹھا رہے گا، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن حضور غوث پاک کی نظر ایسی نظر ہے کہ آپ کی نظر اندازہ نہیں بلکہ سونے والے کو بھی دیکھتی ہے، سونے والے کے خواب کو بھی دیکھتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ، غوث کا دامن۔ اس غوث کا حال یہ ہے کہ وہ غوث العظم دستگیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولیاء کا سردار بنایا۔ دوستوں اور بزرگوں، اولیاء کا سردار کسے کہتے ہیں؟ اولیاء کا آقا کسے کہتے ہیں؟ جسے عبد القادر جیلانی کے سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جو اولیاء کا سردار ہے وہی عبد القادر جیلانی ہے، اور جو عبد القادر جیلانی ہے وہی اولیاء کے سردار۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ ہم تو کیا چیز ہیں، بڑے بڑے وقت کے اولیاء حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو نیاز بندی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ سیدی آپ کا خاتمہ حضور قبول کیجیے۔ حق حق حق، سبحان اللہ، غوث کا دامن، غوث کا دامن۔ اولیاء حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خادم بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اولیاء کسے کہتے ہیں؟ اولیاء اسے کہتے ہیں جو محبت الہی کے شراب کو خوب پیا کرتے ہیں۔ حق ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ محبت الہی کے شراب کو اولیاء خوب پیا کرتے ہیں۔ وہ محبت الہی، ایسی محبت، خدا کی محبت، محبت الہی، عشق الہی، دوستوں اور بزرگوں، محبت الہی اور عشق الہی اتنی اعلیٰ چیز ہے۔ اولیاء کے اندر کیسی رہتی ہے؟ فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح ایک انسان کے لیے اس کی حیات صحیح درست اور باقی رہنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کے جسموں میں عشق خدا کی ضرورت ہوتی ہے۔ عشق خدا، محبت خدا اولیاء کے رگوں پہ میں دوڑتا رہتا ہے، ان کے رگوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ ہماری اور آپ کی حیات خون کے ذریعے سے ہے، اولیاء کی زندگی خدا کے عشق کے ذریعے سے ہے۔ سبحان اللہ، عشق خدا ان کے لیے خون کا درجہ رکھتا ہے۔ عشق خدا ہے تو وہ زندگی میں مست ہوتے ہیں، بے شک بے شک۔ محبت خدا ہے تو وہ زندگی میں مست ہوتے ہیں، کیونکہ عشق و مستی کی شراب جسے نصیب ہو جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ خدا کا عشق، خدا کی محبت جسے نصیب ہو جائے۔ دوستو بہت بڑی بات حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر
عشق خدا ہوتا ہے اس کا ایسا حال ہوا کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر عشق خدا اس کے اندر کا کھل جائے زمین و آسمان اس کا طواف کرنے لگتے ہیں، زمین و آسمان اس کا. کیوں دوستو؟ عشق خدا ویسی چیز ہے. اولیاء اللہ عشق خدا ان کے اندر ایسا معجزن رہتا ہے، ایسے لوٹ آتی رہتی ہے. فرماتے ہیں صوفیہ، فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عشق کے سمندر میں تیرتا رہتا ہے، عشق کے سمندر میں تیرتا رہتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ جو ہے لا الہ الا اللہ سمندر ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ سمندر ہے. لا الہ الا اللہ سمندر ہے، اس میں غوطہ لگاتے رہتے ہیں. سمندر کی ساری تہ مل جائے یہ دشوار ہے، سمندر کی ساری حقیقت کھل جائے دشوار ہے. تحقیق کرنے والے آج تک تحقیق کرتے آ رہے ہیں، آج تک تحقیق کرتے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک سمندر کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیز کھل گئی، اس کے بعد ایک چیز کھل گئی، ایک چیز ایک چیز ایک چیز ایک کے بعد ایک کے بعد کھلتی رہتی. یعنی دنیاوی جو سمندر ہے اس کی حقیقت تک دنیا والے جو عقل والے ہیں، جو دماغ والے ہیں، اپنے اندر اچھا دماغ رکھتے ہیں، ساری زندگی محنت کوشش کرنے کے باوجود سمندر کی ظاہری سمندر کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے. اب آپ بتائیے لا الہ الا اللہ وہ کیسا سمندر ہے؟ لا الہ الا اللہ فقط ایک لا میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، لا ہی میں سارے سمندر چھپے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس نے لا کو پار کر لیا گویا کہ وہ سمندر میں اپنے آپ کو رکھنے کے لائق بنا لیا، قابل بنا لیا. جو لا کی منزل سے گزر گیا. اور لا کی منزل دوستوں اور بزرگوں، لا میں اصل الف، اس سے پہلے سنیے آپ، الف اصل ہے، الف اصل ہے. کیونکہ جو ہے لا بھی جو ہے لام بھی الف ادھر آتا ہے، پھر نیچے آ کے لام آتا ہے، لام لام الف اصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق، اس کی محبت اولیاء اللہ کے اندر بے پناہ سمائی رہتی ہے. اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اس کا اندازہ ہم اولیاء کے اندر کیسی محبت چھپی رہتی، کیسا عشق چھپا رہتا ہے وہ اولیاء ہی جانے. ان کے اندر کا عشق اور جو ہے وہ ظاہر مشہور ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت، ان کے اندر جو عشق ہوتا ہے کل قیامت کے دن، کیونکہ یہ باتیں نہیں ہیں دوستوں اور بزرگوں، یہ حقیقت ہے. بڑے بڑے مخدوم بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اچھی بات اپنے مکتوبات میں رقم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سارے کے سارے جہنم سے ڈر کر بھاگتے رہیں گے. اس عالم میں بھی جہنم بھی ڈر کر کسی سے بھاگتی رہے گی. سارے لوگ جہنم سے ڈر کر بھاگیں گے اور جہنم عاشقوں کے کلیجے سے نکلنے والے خون سے ڈر کر بھاگتی رہے گی. عاشقوں سے، یہ عاشق اسی کو کہتے ہیں. عاشق جو ہے بہت بڑا مرتبہ مقام، عشق بہت بڑی چیز. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بات آ گئی آپ سن لیجئے. اب کیسے کیسے دماغ کے رہتے ہیں اس میں مشکل ہے، پھر بھی میں بول دیتا ہوں، لیکن بہت آسانی کے ساتھ مت سمجھو آپ یہ بات کو. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے بہت زیادہ شوق، آپ کو بہت زیادہ محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ عشق آپ کا.
آپ جو ہے ایک مرتبہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. آپ نماز پڑھتے وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیام آتا. کیا آتا؟ اے ابو الحسن، تو جو کچھ ہمارے تعلق سے اپنے دل میں جو رکھتا ہے، جو کچھ عشق رکھتا ہے، کیا میں اسے ظاہر کروں تاکہ لوگ تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دیں؟ دیکھو آپ، یہ دیکھو، یہ چیز جو لائق ہیں انہی کو ساجتی ہے، جو لائق ہیں انہی کو یہ ساجتی ہے. جیسا ماں کے ساتھ اس کا بیٹا لاڑ کرنے لگا تو ماں کیا کرتی اسے؟ خوشی خوشی ذرا یہ کری، ذرا ڈرائی، ذرا خوش کری، بعد میں جو ہونا اسے دے کے بھیج دیتی. وہ اس گلی کا دوسرا بچہ کو مجھے بھی ہونا اگر بولے تو پھوکنے لے کو مار دیں، اسے لکڑی لے کو مار دیں. زیادہ کیا کر رہے ہیں؟ کہو انہیں اپنا تھا، انہیں اپنا نہیں ہے. اپنوں کا بھی بڑا فرق ہوا کرتا ہے، اور اپنوں کا بھی بہت احساس ہوا کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے فرماتا ہے ابو الحسن، کیا میں تو اپنے اندر جو میرا عشق رکھتا ہے، جو میرے تعلق سے تو اپنے اندر راز رکھتا ہے، کیا میں اس راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تاکہ لوگ تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دیں؟ ابو الحسن خرقانی نماز پڑھ رہے تھے. نمازی انہوں بولتے، یا اللہ، کیا میں لوگوں کے سامنے تیری وہ رحمت بیان کروں کہ تجھے کون سجدہ نہیں کرنا ہے؟ بہت بڑی بات ہے یہ. یہ محبت کی بات ہے دوستوں. اور اللہ اپنے دوستوں سے ویسی محبت فرماتا ہے. یہ کیا کم بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی میں مشہور ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. پھر جو غوث پاک سرکار کے ساتھ رکھے، ہاں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستو اور بزرگوں، رب تبارک و تعالیٰ کی ویسی محبت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا بھی ان کی شان میں کچھ